السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج جرائم کی، اور شہر میں ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد گھومتے مسلح ملزمان نے ایک بار پھر شہریوں کو اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں مائیں اپنے بچوں کو جنتی ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کو مسلح ملزمان آئیں اور موٹر سائیکل چھینیں، اور اپنی ہی موٹر سائیکل جو بڑی محنت سے کمائی گئی اس کو بچانے کی پاداش میں مسلح ملزمان گولیاں مار دیں اور گولڈ میڈلسٹ، جی ہاں گولڈ میڈلسٹ بچے جو ہیں ان کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ نہ صرف یہ کہ شہری بلکہ دوسری جانب خود پولیس اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج اس کے اوپر بات کریں گے تفصیلی کہ کیا صورتحال رہی، کتنے واقعات ہوئے اور کس طرح لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور اب تک ملزمان کی کیا صورتحال ہے، کتنی گرفتاریاں سامنے آئیں، اس کے اوپر تفصیلی آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے اسد جدید صاحب نے، چیف کرائم رپورٹر K21 نیوز کے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آمن نواز وڑائی صاحب، صدر ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام کراچی ٹوڈے میں۔ ہم آج پہلے تو اسد زیدی صاحب آپ کی طرف سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کتنے واقعات ہو گئے، ایک طرف گولڈ میڈلسٹ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا، دوسری جانب 2 پولیس اہلکاروں کو بھی بخشا نہ گیا، صورتحال کس طرح ہے؟ ایک بار پھر جو ہے وہ یہ جن جو ہے وہ بے قابو نظر آتا ہے۔ علی رضا، ایک دفعہ پھر کراچی، جس کی آپ نے نشاندہی کی، کراچی شہر اور بالخصوص کراچی کا ڈسٹرکٹ نیوز اس وقت نشانے پر ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 5 لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زخمی افراد بھی لگ بھگ 5 کے قریب ہیں۔ دیکھیے علی رضا، ہو کیا رہا ہے کراچی شہر میں؟ اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایک جنازہ اٹھ چکا ہے، ایک پولیس اہلکار کا، اور پھر ان کے آبائی گاؤں میں ان کا جنازہ بھیجا جا رہا ہے۔ میں اگر آپ کو تفصیلاً بیان کرتا چلوں تو کراچی شہر، جس میں گڈ گورننس کی بات کر لی جائے، کراچی کی سیکیورٹی کی بات کر لی جائے، اداروں کی بات کر لی جائے، اور پھر سیکیورٹی پہ معمور جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی کارکردگی کی بات کر لی جائے تو سوالیہ نشان روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی میں جب یہ دہشت گردی کی لہر اٹھی تو کراچی پولیس اہلکار بھی نشانہ بنے، اور گرو مندر، میں پہلے بات کروں گا گرو مندر کی، جہاں پر بآسانی ایک گاڑی میں جانے والے 4 بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ہم نے CCTV فوٹیجز میں دیکھا کہ کتنی آسانی سے موٹر سائیکل پہ سوار لوگ آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، 2 بھائی موقع پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، 2 بھائی شدید زخمی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو 6 افراد آئے تھے وہ بآسانی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لی جائے دوسرے بڑے واقعے کی تو وہیں پہ ہی گرو مندر کے پاس ہی پٹیل پاڑے پہ کھانا کھاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار قمر آزاد اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4 لوگ، جس میں سے 3 زخمی ہوئے۔ لیکن علی رضا، اس کے اندر جو ایک اہم ترین بات تھی جو پولیس اب تک منظر عام پر نہ لائی، اس پہ آپ نے کہا کہ گرفتاریاں، جب یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو زخمیوں میں سے ایک زخمی نے اپنی لائسنس یافتہ پسٹل سے آنے والے حملہ آوروں پر فائرنگ کی، اور پھر وہ حملہ آور وہ ویپن جس سے وہ فائرنگ کر رہے تھے وہ چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد اگر آپ بات کر لیتے ایک اور بڑا واقعہ جو کراچی شہر میں ہوا، گولڈ میڈلسٹ ایک نوجوان انجینئر، اور اس کے بعد ان سے موٹر سائیکل چھیننے کی واردات ہوئی، اور اس واردات کے دوران ان کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، بہت اور انتہائی افسوسناک واقعہ تھا یہ بھی۔ چمکتا ستارہ وہ بھی غروب ہو گیا۔ اگر بات کر لیں آج کے واقعے کی تو بھینس، جو جانور خریدنے جاتے ہیں جو لوگ جمالی پل کے پاس بھینس، گائے، بکری کچھ بھی، ان کی حفاظت پہ معمور 2 پولیس اہلکاروں کو جو بظاہر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ، تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں ایک اہلکار جہاں پاک اور اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ زخمی ہے۔ تو یہ تعداد ہے شہیدوں کی۔ پھر بات کر لیجیے خاتون جو 26 مئی کو جن کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں بھی ان کو سر پہ گولی ماری گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد زیدی صاحب یہ بتائیے گا چند روز کے اندر کتنے واقعات قتل کے ہو چکے ہیں رپورٹ اب تک، صرف ڈسٹرکٹ اگر ہم ایسٹ کی بات کر لیں؟ 5 افراد، چند روز کی بات کر لیں تو 5 افراد اب تک، میں صرف بات کر رہا ہوں ضلع ایسٹ کی، جہاں پر نشانہ بن گئے
اور پھر اس کے بعد اب تک کوئی بڑی کاروائی دیکھنے کو نہیں ملی. ایک کاروائی کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے دشمنی ہے. دیکھیے علی رضا, کس طریقے سے کراچی کے شہر میں دن دہاڑے ویپن لے کر کیسے لوگ گھوم رہے ہیں. یہ جو پکیٹنگ کی بات کی جا رہی ہے, اسنیپ چیکنگ کی بات کی جا رہی ہے, مختلف پوائنٹ کی بات کی جا رہی ہے, وہ کہاں تھے, کیسے لوگ آتے, کیسے پیچھا کر رہے تھے. اچھا اسد علی صاحب, آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیے گا, ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ عامر نواز وڑائی صاحب بھی ہیں, صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ہے, ان سے بھی ہم اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ان سے جانتے ہیں. عامر صاحب, شہر کی صورتحال کس طرح بنتی جا رہی ہے؟ میٹروپولیٹن سٹی ہے, مطلب یہ تجارتی مرکز ہے, معاشی ہب ہے, ادھر اتنے کھلے عام کس طرح وارداتیں ہو جاتی ہیں؟ دنیا بھر میں آپ کا بھی جانا ہوتا ہے, اسی طرح چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کیا؟ نہیں, بالکل اس طریقے سے نہیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ جب انٹرنیشنل لیول کی کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جتنی بھی ان کی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, ان کا سیکیورٹی لیول, وہاں پہ جو ان کا ویجیلنس لیول ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ ہمارے مسلسل جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز کی ہے. حالانکہ یہ ایک بہت آسان کام ہے کہ ہم پورے کراچی کو مختلف جگہوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ لگا کر کور کر سکتے ہیں اور بآسانی ملزمان کو پکڑ سکتے ہیں, لیکن یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں ایک آج واقعہ ہوا جس میں ایک وہ جو ڈپلومیٹ تھے ان کی وائف والا ہوا, تو سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ سے انہوں نے پتا کر لیا ہے کہ بھئی وہ کسی پارک میں بیٹھی ہوئی اور ناراض ہو کر آئی تھی. تو جب تک سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز پراپرلی نہیں لگائے جائیں گے, سٹی کو تحفظ نہیں ملے گا. میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو, پولیس کو اور دوسری آرم فورس جو ایجنسیز ہیں ان کو جو اس ٹائم پہ سب سے بڑا فوکس کرنا چاہیے وہ ہر چوک پہ, ہر گلی پہ, ہر نکر پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز لگانا چاہیے, تاکہ جو بھی بندہ ہے, جو بھی روبرز ہیں, ڈکیت ہیں, وہ جس جگہ بھی جائے ان واردات کر کے وہ اریسٹ ہو سکے, ان کو ان کا کلو مل سکے, ان کو پکڑ سکے. ہم عامر نواز وڑائی صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, ایک بار ہر دفعہ یہ بات بھی اٹھائی جاتی ہے کہ جی تفتیش کا نظام بہتر کب ہوگا, تفتیش کے اندر جو ہے بہت سارے مسائل اور بڑے لوپ اینڈز دیکھے جاتے ہیں, تفتیشی افسر کے اوپر بھی اکثر بات چیت کی جاتی ہے کہ وہ پروسیکیوشن صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا اور چیزوں کو اس طرح ڈیل نہیں کر پاتا. آپ کے کیا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں تفتیشی افسر کی تو نااہلی اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے, لیکن زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے جن میں ملزمان پکڑے جاتے ہیں, اس میں جو مدعی ہوتے ہیں, جو کمپلیننٹ ہوتے ہیں, جو وٹنسز ہوتے ہیں, وہ اپنا رول پراپرلی نہیں کرتے. اگر وہ اپنا رول پراپرلی پلے کریں تو ضرور چیزیں اچھے سے اچھی ہوں گی. اب ہمیں یہاں پہ جو سب سے بڑا کام کرنا ہے, ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, ٹیکنیکل بنیادوں پر میں اسد زیادی صاحب کی طرف جاتا ہوں. اسد صاحب, تفتیش کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے جی, ملزمان گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ضمانتیں لے لی جاتی ہیں, پھر باہر آ کے پھر وہی کرائم اور اسی دنیا سے منسلک ہو جاتے ہیں. اسد زیدی صاحب دیکھیے علی رضا, ابھی عامر وڑائی صاحب ہمارے ساتھ. اسد زیدی صاحب, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اسد زیدی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جرائم کی دنیا سے منسلک ایک اہم معاملہ. صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو ہے شہری سمیت پولیس اہلکار سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا گیا. یہ چند روز کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم متعدد بار یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس طرح عامر وڑائی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب اس شہر کو اس طرح نہیں چلایا جا رہا جس طرح چلایا جانا چاہیے. ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اللہ کر کے بجٹس بھی آ گئے ہیں, مگر اس کو فوری طور پہ نافذ العمل جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے, کیمرے کی ایک جال جو ہے وہ بچھانے کی ضرورت ہے. اسد زیدی صاحب کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. اسد زیدی صاحب, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تفتیش کے اوپر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اس کے اوپر بات کریں گے.